السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو الحمدللہ آج سورہ نشر یعنی کہ الم نشرح لک صدرک کا وظیفہ اور اس کی تفصیل کو جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کس طریقے سے ہم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اس کی برکات کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سورہ نشر کی پوری آیتیں ترجمے کے ساتھ اخیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دوستو یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو پڑھ لینے سے انسان کا دل بہت زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر تسلی دی ہے۔ اپنے نبی کے دل کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ دوستو یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو پڑھ لینے کے بعد ہمارا ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، ہماری مائگرین کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو اس صورت کو خاص ایک وقت کے اندر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ میں پڑھنا ہے اور کون سے وقت میں پڑھنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو لازماً ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے یوٹیوب سے جڑنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ نشر کے فوائد۔ دوستو سب سے پہلے ہم سورہ نشر کو اپنی دلی سکون کے لیے، دلی تسلی کے لیے، دل بہت زیادہ بے چین اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے تو آپ سورہ نشر کو ضرور پڑھیے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دائیں طرف جہاں پر اپنا ہارٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، وہاں پر رکھیے اور اطمینان سے آپ چاہے تو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں یا قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا دل انشاءاللہ بہت زیادہ مطمئن ہو جائے گا اور ہلکا محسوس آپ کرنے لگو گے۔ دوستو اس کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ رزق کے متعلق، کاروبار کے متعلق بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ سورہ نشر پڑھ لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رزق حلال کے لیے دعا کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی پیدا فرمائے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور آپ کے کاروبار میں لگنے والی نظر بھی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بری نظر سے بھی بچائے گا۔ تو دوستو یہ تھا اس کا دوسرا فائدہ، دوسرا وظیفہ۔ اس کا ایک تیسرا فائدہ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ جس وقت آپ بہت زیادہ تنگی محسوس کرو، بہت زیادہ الجھن اور پریشانی محسوس کرو تو صرف 1 مرتبہ سورہ نشر کو پڑھ لو۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے بعد آپ سورہ نشر کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پورا یقین اللہ کی ذات پر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کے دل میں ایک رحمت نازل فرمائے گا جو آپ کے دل کو بہت زیادہ سکون پہنچائے گی۔ دوستو قرآن پاک کی ہر آیت، ہر سورہ، ہر لفظ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور سکون اور راحت فراہم کرنے کا ایک بہترین قرآن ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے۔ دوستو اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ تو دوستو ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے عادی بنیں۔ اگر ہمیں قرآن پاک آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم روزانہ کم از کم 1 صفحہ پڑھ لیا کریں۔ دوستو اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو سورہ نشر 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں ایک ایسی رحمت نازل فرمائے گا جب آپ کا دل اس کو بہت زیادہ پرسکون محسوس کرے گا۔ تو دوستو سورہ نشر جو کہ 30ویں پارے میں ہے، میں اس صورت کا آپ کو مکمل تلاوت اور اس کا ترجمہ اخیر میں سناؤں گا، مکمل ترتیب سے بتاؤں گا۔ آپ لازماً 1 مرتبہ سورہ نشر کو سن کر اور اس کے ترجمے کو سن کر ان وظائف کو کرو گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کا یقین اللہ کی ذات سے اور بھی بڑھ جائے گا، اس لیے کہ سورہ نشر کی جو آیتیں اور جو اس کا ترجمہ ہے 1 مرتبہ سننے سے آپ کا دل و دماغ حیران ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا چیز بیان کی ہے۔ تو دوستو یہ 3 وظیفے آپ اس کو رجب کے مہینے میں اس وقت کر لے جب جمعرات کا دن ہو یا پیر کا دن ہو۔ کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، کاروبار کے لیے اگر کرنا ہے تو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس عمل کو آپ اگر کنٹینیو اگر کرنا چاہیں تو 7 دن تک کیجئے۔ اس طریقے سے آپ کا دل بہت زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے تو اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر جمعرات اور پیر کے دن کسی بھی وقت نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دائیں طرف جہاں ہمارا دل ہوتا ہے وہاں رکھے اور 7 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرے۔ یہ عمل آپ 7 دن یا 11 دن کر سکتے ہیں۔
دوستو آئیے اخیر کے اندر میں آپ کو سورہ نشر کی تلاوت اور اس کا مکمل ترجمہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، تو یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پھر جب آپ فارغ ہو تو محنت کرے۔ وإلی ربک فرغب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائے۔ دوستو یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور امت کے لیے ہدایت پر مبنی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ہر مصیبت کا حل اللہ کے پاس ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔